بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج نواز شریف کی بریت کا جو فیصلہ آیا ہے، ابھی مسلم لیگ نون اس کی خوشیاں منا ہی رہی تھی کہ ان کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں، اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے خلاف ہائی کورٹ کا بڑا سخت فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ 46 کنال اراضی کیس تھا جس میں یہ ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے رمضان شوگر مل کیس میں۔ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف یہ وہ مقدمہ ہے جس میں این آر او لیا، این آر او کے بعد این آر او ختم ہو گیا، نیب ترامیم ختم ہو گئیں اور واپس دوبارہ یہ کیس شروع ہو گیا۔ اب رمضان شوگر مل میں ریفرنس میں شہباز شریف نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں وہ پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز کی حد تک ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی، اور عدالت میں سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے نیب ریفرنس میں شہباز شریف کو طلب کیا تھا، اور جج ملک علی ذوالقرنین اعوان نے کیس پر سماعت کی۔ شہباز شریف نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ مجھے صاف پانی کیس میں بلایا گیا اور آشیانہ میں گرفتار کیا گیا۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں، مجھے انصاف ملا، اب پھر مجھے گندے نالے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں کیس کے میرٹ پر گفتگو نہیں کروں گا، وہ میرا وکیل کرے گا، یہ مقدمہ بہت سال سے چل رہا ہے۔ تو گرفتار سے مراد یہ ہے کہ مجھے عدالت آنا پڑا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے بیٹے کی شوگر ملز کے لیے گندا نالہ بنایا، یہ گندا نالہ ایک ایم پی اے کی تحریری درخواست پر تعمیر کروایا، یہ میں نے اپنے بیٹے کی شوگر مل کے لیے نہیں بنایا۔ میرے دور میں صاف پانی کے ہزاروں پروجیکٹ لگائے گئے، یہ مل ہماری وراثتی شوگر مل ہے جو میں نے بیٹے کو ٹرانسفر کر دی ہے۔ شہباز شریف نے کہا میں کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دور میں پنجاب میں اربوں خربوں کے ترقیاتی کام ہوئے۔ رمضان شوگر مل کا میں نہ ڈائریکٹر ہوں نہ شیئر ہولڈر ہوں۔ 2014 میں سندھ حکومت نے گنے کی قیمت کم کر دی، پنجاب کے کسانوں نے اپیلیں کی، سب کچھ کیا۔ پہلے تو جب یہ تقریر کرتے تھے نا تو ان کا پردہ بچا ہوا تھا، عدالت میں تقریر کرتے تھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو سب سن لیتے تھے۔ اب تو جب یہ 16 ماہ کی ان کی کارکردگی سب نے دیکھی ہے، اب جب تقریر کرتے ہیں تو سب کا ہانسا نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 12 روپے سندھ حکومت نے اپنے خزانے سے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا، 12 ارب روپے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بیواؤں اور طالب علموں کا پیسہ ہے، میں نے سرکاری خزانے سے رقم دینے سے انکار کیا، حالانکہ میرے اپنے بچوں بھتیجوں کی بھی شوگر مل تھی۔ مجھے چیف سیکرٹری نے لکھا کہ چینی کی بہتات ہے، ہم اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے شوگر ملز کو ایکسپورٹ کی اجازت دی، میں نے پنجاب کے سرکاری خزانے سے شوگر ملوں کو پیسے دینے سے انکار کیا اور عوام کا پیسہ بچایا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایتھنول پر میں نے ایکسائز ڈیوٹی لگائی، ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا، 2.5 ارب روپے ہائی کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی۔ شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ خطا کار انسان ہوں، آج تک ٹی اے ڈی اے نہیں لیا، بیرون ملک کے ٹکٹس اور ہوٹل جیب سے خرچ کرتا ہوں، 16 کروڑ کا شاید نالہ بنا ہے، یہ کیس جھوٹا ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے استفسار کیا کہ اس ریفرنس میں پہلے شہباز شریف کا نمائندہ پیش ہوتا تھا؟ نیب نے کہا جی اس میں شہباز شریف کا نمائندہ پیش ہوتا تھا، آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی ایک روز حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 12 دسمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب چونکہ اس میں بھی نیب کو قاضی فیضیسہ صاحب نے باندھ دیا ہے کہ جو فائنل فیصلہ ہے وہ نہیں کرنا، نہیں تو نیب اس کیس میں بھی جو بریت کی چٹ ہے وہ دے دے گا اور جو ان کے خلاف کیس ہے وہ ختم کر دیتا۔ اب دلچسپ صورتحال تب بنی جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے انہونی کر دی۔ آج انہوں نے ایسا تیز ترین انصاف دیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، ہزاروں صفحات پر مشتمل ریفرنس ہے، ریکارڈ ہے، ایویڈنس ہے، گواہان ہے، جرہ ہے، ہر چیز عدالت نے دیکھنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہ کیسز ہیں، مریم نواز کی باری پھر بھی کوئی چند منٹ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج تو فیصلہ ہی محفوظ نہیں ہوا، اور حالانکہ یہ تو چھوٹی سی درخواست جو کیس واپس لینے کی درخواست ہے وہ 10 مہینے چلتی ہے اور 2 مہینے فیصلہ محفوظ رہتا ہے، تو یہاں تو پورا ایک ریفرنس تھا، لیکن عدالت کی جانب سے آج جو ریکارڈ ہے وہ توڑا گیا اور عدالت نے آج کوئی فیصلہ محفوظ نہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی تھی، ابھی ایک مقدمے سے بری ہوئے، ایک مقدمہ پینڈنگ ہے، ایک میں پہلے بری ہو چکے تھے جس میں بریت کی اپیلیں تھیں نیب کی، جو آج نیب نے واپس لے لی، 3 تھے، 2 سے جان چھوٹ گئی، اب ایک باقی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لیگل ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے، امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ اور دیگر جو لوگ تھے وہ موجود تھے۔ نیب پروسیکیوشن ٹیم بھی کمرہ عدالت میں موجود رہی۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو
اپیل منظور کر کے بری کیا گیا تھا۔ شریک ملزمان پر اعانت جرم کا الزام تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے۔ امجد پرویز نے نیب آرڈیننس کی مختلف شقیں پڑھیں اور کہا کہ نیب آرڈیننس میں بے نامی دار لفظ کی تعریف کی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میرے خیال میں سزا معطلی بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی۔ سزا معطلی کے فیصلے میں ہم نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا سہارا لیا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں مزید وضاحت کی، اس پر ہماری معاونت کریں۔ دوران سماعت نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے اپیل کا جو تھا وہ اس پر بات کی۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ بے نامی، اعانت جرم اور زیر کفالت سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں تشریح کی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تفتیش کے بعد پراپرٹی کی مالیت کا مرحلہ آتا ہے۔ معلوم ذرائع آمدن کا جائیداد کی مالیت سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ 9A5 کا جرم ثابت کرنے کے لیے تمام تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اس کیس میں جرم ثابت کرنے کے لیے ایک جزو بھی ثابت نہیں کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ریفرنس میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے کب یہ جائیدادیں خریدیں؟ اس پر وکیل نے کہا کہ ریفرنس میں نہ تاریخ موجود ہے، نہ ہی نواز شریف کی ملکیت کا ثبوت ہے۔ ظاہر کردہ آمدن کے ساتھ یہ بتانا تھا کہ اثاثے بناتے وقت اس کی قیمت کیا تھی۔ نیب کو آمدن اور اثاثوں کی مالیت کے حوالے سے تقابل پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آنی تھی کہ اثاثوں کی مالیت آمدن سے زائد ہے یا نہیں ہے، اور اس تقابلی جائزے کے بغیر تو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا جرم ہی نہیں بنتا۔ وکیل نے کہا کہ 1993 سے 1996 کے دوران یہ پراپرٹیز بنائی گئیں۔ ریفرنس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ جائیدادیں کس تاریخ کو بھیجی گئیں۔ پاناما فیصلہ، JIT رپورٹ، نیب انویسٹیگیشن رپورٹ، ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے نواز شریف کا پراپرٹیز سے تعلق ثابت ہو۔ واجد ضیاء نے خود تسلیم کیا کہ نواز شریف کا پراپرٹیز سے تعلق ثابت کرنے کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ فرد جرم عائد کرنے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اثاثے ظاہر کردہ اثاثوں کے مطابق نہیں ہیں۔ ابھی 4 سال وہاں رہ کے آئے ہیں، ابھی دونوں بیٹے اس جائیداد میں رہتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اچھا وہ ہے پھر کس کی، وہ جائیداد پھر کسی اور کی ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے۔ اچھا، آج کے اس بریت میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پیسے کیسے کمائے گئے، کیسے بیرون ملک ٹرانسفر ہوئے اور کیسے بیرون ملک اتنی بڑی رقم سے جائیداد خریدی گئی۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس پر بات ہوتی اور یہ ثابت کرتے کہ ہمارے حق حلال کے پیسے تھے وہ قانونی طریقے سے باہر گئے ہیں اور قانونی طریقے سے خریدے گئے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر بری ہو گئے ہیں۔ امجد پرویز نے کہا کہ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی آنرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت میں رہی ہیں۔ استغاثہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز شریف کی زیر کفالت تھے۔ بچوں کے نواز شریف کی زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کا استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا بار ثبوت دفاع پر کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ سارا پروسیکیوشن کا کام ہے۔ اس پر وکیل نے کہا جی بالکل، یہ سب استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نیب کو یہ ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ پراپرٹی ان کے یا بے نامی دار کی زیر ملکیت ہے۔ کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کے بجائے عمومی بات لکھی۔ عدالت نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں اور نواز شریف کے زیر کفالت تھیں۔ وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے ایک ملزم انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو بری کیا۔ اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ نیب نے ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور ملزم کی آمدن کا تعین کیے بغیر اس پر ریفرنس دائر کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی بھی متضاد فیصلہ نہیں دیا۔ مریم نواز کے کیس میں بھی یہی ہوا۔ عدالت نے پوچھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا نیب پروسیکیوٹر کو کہ آپ کو پوائنٹ لکھ لیں، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں لکھ رہا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا آپ کے ہاتھ میں تو قلم ہی نہیں، آپ لکھ کیا رہے ہیں؟ یہ حالات تھے۔ اور عدالت نے پوچھا بھی آپ نے ان کی جو بریت تھی مریم نواز وغیرہ کی، اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہے؟ تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی ہم نے چیلنج نہیں کیا۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا جی بس بات ہی ختم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی؟ ہم سمجھ رہے ہیں ریفرنس دائر کرنا نیب کی مجبوری تھی، ریفرنس دائر ہو گیا، سزا بھی ہوگی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل نہیں کی، اب وہ فیصلہ حتمی ہے، اس پر ہم دلائل نہیں دے سکتے۔ تو عدالت نے کہا پھر اس کو منظور کر لیں۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لے لیں، اور دوسرا انہوں نے جو درخواست دی تھی کہ العزیزیہ میں سزا بڑھائی جائے وہ بھی واپس لے لی، اور ساتھ جو نواز شریف کی حد تک بحث ہی نہیں کی۔ آج نیب نے بحث ہی نہیں کی۔ جب پروسیکیوشن بحث ہی نہ کرے، نیب پیچھے ہٹ جائے، اپنے کیس سے ہٹ جائے، تو اس کو آپ میرٹ پر بریت نہیں کہہ سکتے۔ وہ بریت تھی مکا کے ذریعے، اور پھر عدالت نے بھی کیا کمال، کوئی فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا، کچھ نہیں ہوا اور عدالت نے ریلیف دے دیا۔
دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جاتی عمرہ سے ملحق بیوہ کی 46 کنال پر قبضے کا کیس تھا، جو 46 کنال غیر قانونی قبضہ تھا جو صفدر کے نام اور جنید صفدر کے نام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور جسٹس شمس محمود مرزا نے بیوہ سلامن بی بی کے بیٹے کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے راجہ جاوید اقبال ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، موقف اپنایا کہ پولیس سمیت انتظامیہ نے قبضے میں مداخلت اور ہراساں نہ کرنے کی عدالت میں یقین دہانی کروائی تھی۔ عدالت نے انتظامیہ کی یقین دہانی پر درخواست نمٹائی تھی۔ کیپٹن صفدر اور جنید صفدر کی موجودگی اور ایما پر 46 کنال اراضی پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ درخواست گزار کی 46 کنال اراضی پر موجود تعمیرات کو گرا دیا گیا ہے۔ کیپٹن صفدر، جنید صفدر اور انتظامی افسران نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ عدالت کیپٹن صفدر، جنید صفدر سمیت افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے درخواست کو قابل سماعت کرتے ہوئے جنید صفدر اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ یہ توہین عدالت کا کیس ہے اور کیس یہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے زور زبردستی سے وہاں پہ قبضہ کروایا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے قبضہ کروایا ہے، یہ الزام ہے۔ اور جسٹس شمس محمود مرزا نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لی اور نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانی تو واقعی بن گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔